رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے بیٹے ان قدرتا، اگر تجھے اللہ قدرت اور طاقت دے تو صبح اس حال میں کرے اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، تو ففعل، یہ کر، اپنے دل کو پاک کر، اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، عداوت سے پاک کر۔ آگے فرمایا قال لی یا بنیا، پھر مجھے کہا اے میرے بیٹے وذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے۔ آج تک میرے بھائیوں ہمیں یہی پتہ چلا ہے ٹوپی پہننا سنت ہے، دائیں طرف چلنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ میرے بھائیوں سنتیں ہیں، لیکن دلوں کو پاک رکھنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، آنکھوں کو پاک رکھنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، تجارت کو ایمانداری سے کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، تجارت کے اندر سچائی کا اختیار کرنا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولنا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، کیا مطلب ہے؟ تیرے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، زمانہ آئے گا دلوں میں کھوٹ ہوگا، زمانہ آئے گا دلوں میں بغض ہوگا، زمانہ آئے گا دلوں میں عداوت ہوگی، یہ زمانہ آئے گا۔ اور اس زمانے میں پھر کیا ہوگا؟ جب ظاہر ہے دلوں میں کھوٹ ہو، جب دلوں میں عداوت ہو، دلوں میں کینہ ہو، دلوں میں بغض ہو، دلوں میں حسد ہو، تو میرا طریقہ تو مٹ گیا نا۔ فرمایا من احیا سنتی، جو اس زمانے میں میرے طریقے کو زندہ کرے گا، فقد احیانی، پس تحقیق اس نے مجھے زندہ کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے، کیا مطلب ہے فقد احیانی کا؟ اس کا مطلب ہے اس نے میرے دین کو زندہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہم اللہ کے دین کو مٹائیں یا اللہ کے دین کو زندہ کریں؟ نبی کے طریقے کو مٹائیں یا نبی کے طریقے کو زندہ کریں؟ میرے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں یہودی بڑے برے، آج ہم کہتے ہیں عیسائی بڑے برے، آج ہم کہتے ہیں ہندو بڑے برے، آج ہم کہتے ہیں سکھ بڑے برے، ہم یہ کہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں کہتے۔ ذرا اپنی شادیوں کی طرف نظر ثانی تو کریں، ہماری شادیاں تو سب کا کٹ تو نہیں ہوتی، ہماری شادیوں میں ہندو کی رسم بھی موجود، سکھوں کی رسم بھی موجود، نکاح کے طور پر مسلمانوں کا طریقہ بھی موجود، ہندوؤں کی رسم بھی موجود، گانے کے بغیر ان کی شادی نہیں ہوتی، ہماری بھی بینڈ باجے کے بغیر شادی نہیں ہوتی، سکھوں کی رسمیں بھی موجود ہیں، وہ بھی ڈولیاں، ہم بھی ڈولیاں سے جاتے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں وہ بڑے برے ہیں۔ ہم ذرا اپنے اوپر بھی تو نظر ثانی کریں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنا ظلم کرتے ہیں۔ دین کو مٹایا فرانس والے نہیں مٹا سکتے، یہ ہمیں غلط فہمی ہے، فرانس والوں نے مٹایا، فرانس والوں نے بے ادبی کی میرے نبی کی۔ ہم کہتے ہیں ہم کتنی ادب کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کیا میرے نبی کا لباس مکمل نہیں ہے؟ اس میں کسی اور فیشن ڈیزائنر کی ضرورت ہے، کسی اور ثقافت کی ضرورت ہے، کسی اور طریق کی ضرورت ہے؟ آج ہمارا لباس نبی کے طریقے والا ہے، نظر ثانی تو کریں۔ انہوں نے 2 خاکے وہ تو دشمن تھے، انہوں نے تو خاکے بنانے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی کا چہرہ مکمل نہیں ہے؟ کائنات کا سب سے حسین چہرہ کس کا؟ کائنات کا کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں۔ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، 12واں پارہ ہے سورہ یوسف ہے، انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ عورتوں نے دیکھا، وہ سردارنیوں نے دیکھا، وہ ملکاؤں نے دیکھا،
وہ وزیروں کی بیویوں نے دیکھا تو حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، میری ماں عائشہ صدیقہ پہ قربان جاؤں، اس کی رسول اللہ سے محبت پہ قربان جاؤں۔ اس نے کہا یوسف اتنے حسین تھے کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور جنہوں نے میرا محمد کتنا حسین ہے، جنہوں نے محمد کریم کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا ڈالی۔ میرے بھائیوں، کیا میرے نبی کا چہرہ نامکمل ہے؟ 10 روپے لاڈلا بچہ نالی میں پھینکے، ایک دن پیار سے کہتے بیٹا یوں نہیں کرتے، دوسرے دن پھر بھی آ کے بابا آپ نے جو مجھے 50 روپے دیے تھے میں نے پھاڑ کے نالی میں پھینک دیے، ابا جی ڈانٹتے ہیں، اور تیسرے دن اگر بچہ کرے تو تھپڑ مارا جاتا ہے، یہ بدتمیز ہو گیا، اب اس کو ڈرابے کے ذریعے سے۔ ایسے ہی ہے، ساری کائنات کی قیمت میرے نبی کی ایک سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ساری کائنات کی دولتیں مٹنے والی، میرے نبی کی سنت زندہ، کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہم رسول اللہ کی داڑھی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت ہے، یہ سنت بمانا یاد رکھیے، یہ داڑھی جو ہم کہتے ہیں نا سنت، یہ سنت بمانا طریقہ ہے، سنت حکم کے اعتبار سے سنت نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا ظہر کی سنتیں، یہ وہ سنت نہیں ہے جو ظہر کی سنتیں ہیں، کبھی چھوٹ جائیں تو گزارا نہیں، یہ مغرب کی سنت والی یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت بمانا طریقہ ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا کبھی بھی جائز، یہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا لیس فی قلبک غش وذالک من سنتی، تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا طریقہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی ہو جانا چاہیے؟ نہیں، دل ہمیشہ پاک رہے۔ اسی طرح یہ سنت وہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ یہ تیرے داڑھی پہ، تیرے چہرے پہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ وہ سنت نہیں ہے کہ اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو نہیں۔ میرے بھائیوں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے دین کو زندہ کیا ہے۔ ومن احیانی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے دین کو زندہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے نہیں آپ کا قرب حاصل ہو جائے؟ تو پھر میرے بھائیوں ہم نیت اور عزم اور ارادہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔